الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام سامعین اکرام، آپ تمام کا اس سلسلے وار ہفتہ واری اجتماع جس میں درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو پروگرام میں آپ کے سامنے ایک ایک حدیث پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آج کے اس جو سو پروگرام میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم اور نصیحت آمیز اور ایمان کو تازہ کرنے والی اور دلچسپی پیدا کرنے والی دین اسلام کے معاملات میں ایسی حدیث انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیثیں پھر صحیح بخاری میں اور صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث پھر صحیح مسلم میں بھی درج کی گئی ہے۔ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج کی جاتی ہے ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث صحت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ حدیث جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، مثال کے طور پہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جیسا ہم سنتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو کوئی بھی یہ جو لفظ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیاتی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ لفظ ضعیف ہے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، یہ لفظ اسٹرانگ ہے، یہ لفظ صحیح ہے، اس پہ کوئی وزن نہیں لگاتے علماء۔ وزن کس پہ لگایا جاتا ہے؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، تو ایک صحابی سنتے تھے، مثال کے طور پہ ابو ہریرہ نے سنا رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ یہ حدیث اپنے شاگرد کو سناتے تھے، انہوں نے ان کے والد کو سنایا، ان کے والد نے ان کے بیٹے کو بنایا، ان کے والد نے ان کے بیٹے کو، ان کے والد نے ان کے بیٹے کو، لگ بھگ 150 سال کے بعد غالباً حدیث کے کام کے لیے اٹھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث کے کام کے لیے اٹھے تو جب ان کو حدیث ملتی تھی، کسی نے کہا تابعین یا تبع تابعین نے انما الاعمال بالنیات، تو امام بخاری پوچھتے تھے آپ کو یہ حدیث کس سے سنی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے نام سے لکھتے تھے کہ میں نے یہ حدیث سنی ان سے، پھر انہوں نے یہ حدیث سنی تھی ان سے، ان کو انہیں والد نے کہا تھا، ان سے انہوں نے کہا تھا، ان سے انہوں نے کہا تھا، یہاں تک کہ فلاں صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث نکلی جس صحابی کو پہنچی، وہ صحابی سے لے کے امام بخاری رحمہ اللہ تک جتنے لوگ بیچ میں حدیث کو بولنے والے تھے، یہ بیچ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کو بولتے چین کہنے والے، یہ پورے چین میں جتنے لوگ آتے، کبھی 10 لوگ آ سکتے، کبھی 12 لوگ آ سکتے امام بخاری تک حدیث پہنچنے کے لیے، یہ 12 لوگوں کی پوری زندگی کی چھان بین کر کے رہتے محدثین علماء اکرام کہ بھئی انہوں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولے کیا، کبھی کسی کو دھوکہ دیے کیا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت کرے گا، کبھی نماز کی جو سو پابندی نہیں کرے کیا، یہ بیچ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگ جب منظم مومن دیکھتے، مضبوط مسلمان دیکھتے تو بولتے بھئی یہ لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، یہ جو چین آ رہی لوگوں کی بولنے والے، یہ چین بہت صحیح ہیں، یہ پورے کے پورے لوگ بیچ کے صحیح ہیں، لہٰذا حدیث صحیح ہے جو بولا جاتا، مطلب یہ بیچ کی جو چین ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے مطلب کیا رہتا؟ یہ بیچ کی جو چین ہے جو حدیث بولنے والوں کی، یہ چین کمزور ہے بولا جاتا، تو حدیث کے اوپر کوئی بات نہیں کہی جاتی، چین کے اوپر بات جو ہے سو کہی جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان ملت، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درس چل رہا ہے آپ کے سامنے، شیخ عبید اللہ فیضی صاحب مسلسل حدیث کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے کہیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں حدیث کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی تھا، کس میں؟ گزشتہ قوموں میں
ایک آدمی تھا جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کرے تھے. کتنے قتل کیا تھا؟ 99. ایک آدمی تھا جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کرے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ آدمی اپنی بستی میں رہنے والے جو سو لوگوں سے پوچھتا ہے. ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو راہب ہوتا ہے یا جو سو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اس سے جا کر یہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے ہیں, کیا میرے لیے ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ تو آدمی سے جب پوچھتا ہے, یہ واقعہ کون سنا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ابو سعید خدری حدیث سنتے ہیں جو گزشتہ قوموں میں سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی 99 قتل کرنے کے بعد اپنی بستی کے ایک شخص کو جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اس سے پوچھتا ہے کیا میں نے 99 قتل کیے, میرے لیے کیا توبہ کے دروازے کھلے, ابھی موقع ہے توبہ کا؟ تو آدمی اسے کہتا ہے تیرے لیے توبہ کا کوئی موقع نہیں ہے. جیسے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے, میرے لیے اب توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ شخص جو کہتا ہے تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ آدمی جو 99 قتل کیا ہوا تھا وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے. تو گویا اس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا. 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو اس وقت کی جو شریعت تھی اس کا عالم تھا. اس آدمی کے پاس جا کر پوچھتا ہے میں نے 99 قتل کیے تھے, ایک آدمی کو میں نے پوچھا کیا توبہ کے لیے میرے ابھی موقع ہے؟ اس آدمی کے نا توبہ کے لیے موقع نہیں ہے, تو میں نے اسے قتل کر دیا, میں نے 100 قتل کیے. اب تم بتاؤ, میں نے 100 قتل کر دیے اپنی زندگی میں, کیا میرے لیے ابھی توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ تو یہ عالم دین کہتے ہیں اس وقت کی شریعت کے کہ تیرے لیے توبہ کی بھی گنجائش ہے. کہتے ہیں اس بستی میں جہاں تو رہ کر 99 یا 100 قتل کر دیا, یہ 100 قتل جس بستی میں رہ کر کیا اس بستی کو چھوڑ دے, ہجرت کر جا, قریب میں یہاں کے ایک راستے میں ایک بستی ہے, اس بستی کے رہنے والے نیکوکار اس بستی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے, تیرے لیے توبہ کا موقع ہے, وہاں جانا, اللہ کی عبادت کرنا, اس بستی میں پلٹ کے پھر کبھی نہیں آنا. وہ شخص کی بات سن کر اپنی سواری لے کر نکلا, اپنی بستی سے جہاں 100 قتل کیا تھا اس بستی کی طرف جو نیکوکاروں کی تھی. جب دوڑایا اپنے گھوڑے کو, راستہ اتنا لمبا تھا کہ اسی راستے میں اس کے لیے موت کا فرشتہ انتظار کر رہا تھا, اور یہ 2 بستیوں کے درمیان اس کی روح قبض کر لی گئی. وہ آدمی دونوں بستیوں کے درمیان انتقال کر گیا, اور انتقال کر کے وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منشے ایسے تھے کہ واقعہ امت کو سنانا تھا. 2 فرشتے اس شخص کی لاش کے پاس آئے, ایک سزا دینے والے فرشتے آئے, دوسرے مغفرت رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لے کر فرشتے آئے. دونوں فرشتوں کے مابین ٹکرار ہوئی کہ اس آدمی کو کون لے جائے گا, کیونکہ یہ نکلا تھا جو اس راستے کی طرف نیکوکار بستی میں, لیکن ابھی پہنچا نہیں, انہیں تو 100 قتل کیا ہوا ہے, لہٰذا اس شخص کو سزا والے فرشتے لے کر جائیں گے. یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کا, یہ تو وہی کام کرتے ہیں جس بات کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے. قرآن مجید اللہ نے واضح فرما دیا, تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس بات کا کرنے کا, کر رہے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں یہ اس راہ پہ نکل گیا تھا, اس کو لے کر جائیں گے. تب یہ فیصلہ کیا گیا جہاں اس کی لاش پڑی ہے, جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کے فاصلے کو ناپا جائے, اور جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا اس بستی کے فاصلے کو ناپا جائے. جس بستی کی طرف فاصلہ کم ہوگا اس بستی کی طرف اس کو لے کر چلا جائے گا. اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا تو اسے رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے. دونوں طرف کی زمینوں کو ناپا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے طرف کی جو نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کا راستہ قریب تھا, بنسبت اس کے جو بستی میں 100 قتل کر گیا تھا وہ اس بستی کا فاصلہ دور تھا. لہذا فیصلہ کر دیا گیا رحمت والے فرشتے اس آدمی کو لے کر چلے گئے. حدیثیں متفق علیہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. ایک روایت میں یہ حدیث 3-4 جگہ آئی ہے. ایک حدیث میں تو یہ مسئلہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا کہ اپنے راستے کو تنگ کر دے, اس کی لاش کے لیے وہ راستہ تنگ کر دیا گیا. یہ حدیث ہمارے سامنے آئی.
اس حدیث کو رکھ کے 20ویں صدی کے مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرے، ایکسپلینیشن کرے، تفسیر کرے، اور لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں. وہی فائدے انشاءاللہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. 100 قتل ارادہ کر چکا، نیت کر چکا، نکل چکا. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے جو برائی کے وسوسے ہیں اس پہ سے پکڑ ہٹا دی. جب تک اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی، جو دل میں برا آ رہا ہے جب تک ہاتھ سے کر نہ دے تب تک گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک احسان اس امت پر یہ بھی ہے، وہ دل میں نیکی کا صرف ارادہ کر لے اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب ہاتھ سے یا پیر سے کر دے گا ایک کے بدلے 10، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہے جو ثواب عطا کر دیتا ہے. تو پہلا کام کیا تھا انہیں؟ ارادہ کر لیا تھا صرف، اور ارادہ کر کے جو سو اپنے راستے کو چھوڑ کے نکل گیا. صرف ارادہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے معاملے کو جو سو آسان کر دیا. سب سے پہلا جو نصیحت مجھ کو آپ تو ملتی ہے، ارادہ. زندگی میں ہم قتل تو نہیں کیے الحمدللہ اپنے، لیکن کئی ایسے گناہ ہوں گے جو کبیرہ کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کوئی ہوا ہوگا، دن کے اجالے میں کوئی ہوا ہوگا، گھر کے کمرے میں کوئی ہوا ہوگا، بستی میں کوئی ہوا ہوگا. وہ ہر شخص اپنے گناہ بہتر جانتا ہے، جس کو گناہ سمجھتا تھا وہ گناہ اس کے سامنے واضح. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کے دروازے انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے. وہ جب چاہے اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، سوائے اس وقت کے جب کہ توبہ نفع نہیں دیتی. وہ کون سا وقت ہے؟ زندگی بھر بت پرستی کی تو کیا ہوا، شاہ جا کے مدینے میں مسلمان ہوں گے. بت پرستوں کو مدینے میں آنے دیا نہیں جاتا، شاہ جا کے جہنم میں پشیماں ہوں گے. موت کی ہچکیوں سے پہلے جو کرنا ہے کر لینا. لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے جب توبہ کا وقت باقی نہیں رہتا، تو فرعون کو وہی وقت ملا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جا کر اسے کہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے، اس کتاب کی طرف اپنے آپ کو جو سو قربان کر دے، اپنے آپ کو جو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے حوالے کر دے. لیکن فرعون کیا کہتا رہا؟ اپنے آپ کو اللہ کہتا رہا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو جو سو اللہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سمندر کے درمیان 2 سمندر بنا دیے اور بیچ میں راستہ بنا دیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سمندر کے راستے کو پار کی، فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں طرف سے پانی کو دبا دیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا. جب غرق ہو رہا تھا، جب ڈوب رہا تھا، جب آخری ہچکیوں میں تھا، پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ کو درج کیا، کہا میں ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گیا. تب اللہ نے کہا اب وقت نہیں، اب نہ تجھے زمین نکلے گی، نہ پانی نکلے گا، نہ آسمان نکلے گا. بس اسی طرح آج تک بھی فرعون کی لاش مصر کی میوزیم میں رکھی ہوئی قیامت تک رہے گی. تو توبہ اس وقت تک ہے جس وقت تک توبہ کرنا نفع ہے، اور جس وقت توبہ کا کرنا فائدہ نہیں دیتا اس وقت ختم. کوئی شخص تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سوائے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہے کہ گناہوں سے پاک ہیں. حتیٰ کہ انبیاء اکرام کا یہ حال ہے، قیامت میں جب اللہ رب العزت پہنچیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ قیامت میں اللہ رب العزت جب پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کریں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. انسانیت کے کچھ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. توبہ دیکھیں کیسی چیز ہے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ رب العزت سے کہیے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح، آدم علیہ السلام کہیں گے کبھی بھی گناہ اتنا بھی سمجھ رہے ہیں بھولنا نہیں اس کو،
اس کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرتے جانا. آدم علیہ السلام کہیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب انسانیت کی بات سنیں گے کہ آپ انسانیت کے باپ پہ کہیں اللہ رب العزت سے کہ حساب و کتاب شروع کر دے, تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا غضبناک ہے, آج سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا, نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہونے والا ہے, میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس جاؤ, اس لیے کہ میں نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی تھی, نفسی نفسی مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے. انبیاء تو معصوم ہیں, اس کے باوجود اپنی خطا کو بھولنے والے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں کہہ دیا آدم نے ہم سے کچھ کلمات سیکھے اور دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے اللہ میں نے اپنی نفس سے ظلم کیا ہے, تو مجھے بخش دے, اگر نہیں بخشے گا تو میں تو خسارہ پانے والے میں ہو جاؤں گا. جب یہ دعا سکھائے, دعا مانگے, تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی. اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ نفسی نفسی, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی, تم دوسروں کے پاس جاؤ. قوم نکلے گی, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے نوح علیہ السلام اب آپ اللہ رب العزت سے کہیے کہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے. نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اتنا غضبناک نہیں تھا, نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہونے والا ہے. مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی, میں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بیٹے کو غرق کر رہا تھا تو میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے. جب بیٹا غرق ہو رہا تو میں رب سے کہا ہے میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچا لے گا, میرے بیٹے کو بچا لے. تب میرے رب نے مجھ سے کہا تھا اے نوح علیہ السلام ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو جاہلوں میں شامل مت کر لو. تب نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی وانت وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار میں ایسی باتیں کرنے کے لیے توبہ کرتا ہوں جس بات کا مجھے علم نہیں, اے اللہ مجھے بخش دے, اگر تو نہیں بخشے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. قوم نکلیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قلیل ہیں, دوست ہیں, آپ اللہ سے کہ ذرا حساب شروع ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جھوٹ کہا تھا, نفسی نفسی, میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤں گا. اللہ جتنا غضبناک ہے, اس سے پہلے نہ ایسا غضبناک تھا نہ ایسا بعد کبھی غضبناک ہونے والا ہے, تم دوسروں کے پاس جاؤ. قوم جائے گی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اجازت طلب کریں گے, اجازت دی جائے گی, سجدے میں گر جائیں گے. جب سجدہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نئے صفاتی نام یاد دلائیں گا, ایسے صفاتی نام جو 99 سے ہٹ کر ہیں, جو دنیا میں کسی کو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے, وہ صفات یاد دلائے گا. ان صفات کے وسیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. کہیں سر اٹھائیے کیا کہنا ہے, کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انسانیت کا حساب شروع کر دے, تب جا کے حساب و کتاب شروع ہوں گا. تو عزیزان ملت, گناہ جو بھی ہو جائے زندگی میں, چھوٹا کی بڑا کی کیسا کی, اس کو کبھی نہیں بھولنا. انبیاء کی یہی سنت ہے اور انبیاء کرام اس دن بھی اس کو یاد رکھنے والے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے اگلے پچھلے خطا درگزر فرما دیے. قلیل کا لقب دے دیا گیا, قلیل کا, دوست کا. واتخذ اللہ ابراہیم قلیلا, اس کے باوجود میں نے زندگی میں جھوٹ کہا تھا نہیں. جب سارہ علیہ السلام کو لے کے فرعون کے دربار میں گئے تھے مصر کے, تو پوچھا ہے کون ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ میری بہن ہے, جبکہ وہ بیوی تھی. اتنی بات کے لیے سبحان اللہ, گناہ جیسا بھی ہو بھولنا نہیں ہے, اس کو استغفار کرنا ہے. ہم حدیث سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے, 70 سے زیادہ. آپ کو سوچنا چاہیے ہم 70 کے قریب روزانہ استغفار کرنے کا موقع ہے اپنے پاس, مگر نہیں کرتے. سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پہلے کیا بولنا ہے اللہ اکبر, اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر نماز کے بعد 3 بار. 5 نمازوں میں کتنے ہو گئے, 15.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے، 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھنا، رب اغفر لی مجھے بخش دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے۔ ہر 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سے زیادہ پڑھنا ہے، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو کم سے کم 4 مرتبہ بول سکتے رب اغفر لی۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو کم سے کم 8 مرتبہ بول سکتے رب اغفر لی۔ ظہر میں 8 مرتبہ، عصر میں 8 مرتبہ، عشاء میں 8 مرتبہ، 8 تگی کتنے ہو گئے؟ 24۔ فجر میں 4 مرتبہ، مغرب میں 12 مرتبہ، 6 مرتبہ، 24 6 30 اور یہ 8 38 اور 15، 38 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 43۔ پھر کیا پڑھتے ہم لوگ؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی نفس سے ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا ہے، فاغفر لی مجھے بخش دے، مغفرتم میری مغفرت فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور و رحیم ہے۔ ہر نماز میں 2 سجدوں کے درمیان اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے، دعائے معصور میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ بولتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے، گناہوں کو بھولنا نہیں ہے۔ تو پہلی نصیحت ہم کو یہ ملی کہ گناہوں کو بھولنا نہیں اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ اب شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 5 باتیں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، علماء نے کہا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کہا انسانیت کے لیے توبہ کا موقع اس دن تک ہے جس دن سورج مغرب سے نکل جائے گا۔ جس کی حیات جب تک ہے توبہ استغفار کرتے رہو، لیکن جس دن سورج مغرب سے نمودار ہو گیا اس دن توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، 2 نشانیاں ہیں۔ کہا توبہ استغفار کے لیے زندگی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر دوسری نصیحت شیخ نے کہی کہ اس آدمی نے 100 قتل کیے، ایک قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، 100 قتل کیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں عذاب نے رحمت لکھ دیا۔ تو علماء اکرام نے کہا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، شرک کو چھوڑ کر جو بھی گناہ انسان کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں مغفرت لکھ دے گا، لیکن شرک کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ 99 نے 100 قتل آدمی کیا ہوگا اس کے لیے مغفرت ہے، صرف شرک کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید کا حوالہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابن عباس تفسیر کے ماہر صحابی، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس میں قتل کرنے والے کو عذابش لکھ دیا گیا، جہنمش ہے بولے اس کو، وہ یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو آدمی ایک ایمان رکھنے والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو ایسے شخص کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، جہنم ہے۔ یہ آیت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں قتل کرنے والے کو تو جہنمش ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ایسا آدمی جو قتل کرے گا اس آدمی کے اوپر 3 لوگوں کا حق آ جاتا، جس میں سے یہ آیت میں جو ابن عباس اور رضی اللہ عنہ نے کوٹ کی ہے، یہ آیت میں کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو 3 لوگوں کا جو حق ہے قتل کرنے والے پہ، 2 کا معاملہ دنیا میں یا آخرت میں دفع ہو سکتا، لیکن ایک کے معاملے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا۔ بولی آیت ان کو لگا سکتے، کہا پہلا ایسا شخص جو گناہ کر دے، ایسا شخص جو کسی کا قتل کر دے،
سب سے پہلے وہ حقدار جس کا بن جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا حقدار بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ نافرمانی میری نہیں کرنا, قتل دنیا میں نہیں کرنا, معصوم کا قتل نہیں کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی, سب سے پہلے اللہ کے سامنے حقدار بن گیا. پھر علماء نے کہا بے شک رہا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کو بخشنے والا ہے, اگر وہ شرک نہیں کیا تو کسی بھی گناہ پہ اللہ بخش سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہوئے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو قل یا عبادی الذین اسرفوا. اسرفو اسراف سے ہے, اسراف فضول خرچی کرنے والے کو, پیسوں میں اسراف کر رہے ہیں, آپ بولتے ہیں خالی لٹارا 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 لٹارا. قل یا عبادی الذین اسرفوا, تو یہاں گناہوں کے معاملے میں اسرفو لفظ استعمال کیا تو علماء نے کہا ایسے میرے بندے سے کہیے جو گناہوں میں فضول کرنے والا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا, کرتے ہی جا رہا کرتے ہی جا رہا کرتے ہی جا رہا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے گناہوں میں فضول کرنے والے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جا. ان اللہ یغفر, بے شک اللہ بخشنے والا ہے کیا, یغفر الذنوب جميعا. جميعا عربی زبان میں علماء کرام نے کہا پورے کے پورے کو بولتے, کل زیادہ کو بولتے, جميعا مطلب سارا کا سارا, کچھ بھی نہیں چھوڑتا اللہ, ہر گناہ کو بخشنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو کہا پہلا حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بن رہا اس قتل کرنے والے کا, وہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ امید رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ اسے بخش دے گا اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. بندہ ہو یا انسان ہو, ہم اور آپ, گناہ کب ہوتا جب اللہ کی یاد کو بھول جاتے آدمی گناہ کر لیتا. انسان گناہ کرتے وقت میں اللہ رب العزت کو بھول جاتا, لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے گنہگار جب اس کے دربار میں پہنچتا ہے اپنی مغفرت کو اللہ نہیں بھولتا, اس کی مغفرت کو اللہ نہیں بھولتا. جبکہ بندہ گناہ کرتے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے, لیکن اللہ اپنی مغفرت کا وعدہ جو بندوں سے کیا اس کو اللہ بھولنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب گھر سے نکلتے تو دعا کہہ کر جانی چاہیے گھر والوں کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں, میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں کہ جس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہے. جو کہہ دیا ایک بات اپنے بندے کے لیے تو کرتا ہی اللہ ہے. تو گنہگار کو کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو پہلا حق اللہ کا, اور اللہ بخشنے والا ہی امید رکھو. کا دوسرا حق جو قاتل آدمی کا بن جاتا ہے وہ مقتول جو آدمی مر چکا ہے اس کے گھر والوں کا حق بن جاتا ہے. گھر والا اگر باپ کا قتل کیا تو بیٹا آئے گا, اس کی ماں آئے گی, اس کا باپ آئے گا, اس کی بیوی آئے گی, اس کی یتیم بچے آئیں گے, وہ بیوہ عورت آئے گی, اس کا حقدار بن جاتا. وہ اس کو پورے گھر والوں کو اختیار ہے کہ بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر سکتے. اس آدمی کو پورے گھر والوں کے سامنے سپرد کرنا پڑے گا, ہاں میں نے یہ قتل کیا, اب میں تمہارے حوالے ہوں, چاہے تو مجھے معاف کر دو, چاہے تو مجھے قتل کر دو, یا چاہے تو خون بہا لے لو, یعنی کچھ پیسے لے لو جس کے بدلے میری جان کو بخش دو. کہ دوسرے لوگوں کا جو حق بن جاتا یہ بھی دنیا میں انہیں ہٹ سکتا اگر وہ معاف کر دیے تو, یا اگر خون بہا پیسے لے لیے تو, یا وہ خود اسے قتل کر دیے تو دنیا کے تو معاملے سے بچ گیا انہیں. ایک اللہ رب العزت کا حق, دوسرا جس کو قتل کیا اس کے گھر والوں کے حق کا, تیسرا بڑا اہم ہے کا تیسرے حق جس کے اوپر بن جاتا ہے قاتل کا, گنہگار کا, وہ یہ ہے جس کو قتل کیا تھا اس کا حق ادا کرنا ہے. ابھی کا قتل کرنے والا تو قبر سے اٹھ کر
یا زندگی کی تھوڑی سی مہلت لے کر آنکھیں سے بخشنے والا نہیں، کا قتل کرنے والا تو اب انتظار میں ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب یہ قاتل پہنچے گا وہ گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں کہے گا میرا یہ سزا تھی، میری یہ خطا تھی، میری یہ غلطی تھی، اس کی وجہ سے نے مجھے قتل کر دیا. تب اللہ رب العزت وہ قاتل اور مقتول دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. یہ بھی باقی ہے. اس کا حق تو صرف قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے. اگر وہ زیادتی کیا اور وہاں کیا قتل ہوگا اس کا، وہاں معاملات کے فیصلے کریں گا اللہ تعالیٰ انصاف سے کہ اس شخص کی نیکیاں لے کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، نیکیاں نکال دی جائیں گی. کب؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں انصاف ہے. وہ لوگ جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملا، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا حساب لینے والا قیامت کے دن. یہ ایمان میرا اور آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. تو تیسرا حق کس کا ہے؟ جو قتل ہوا اس کا. وہ صرف قیامت کے دن ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم امید رکھو کہ اللہ تمہیں بخش دے گا اس کا حق کے معاملے میں. دنیا والے لوگ تجھے معاف کر سکتے پیسہ لے کر یا تجھے قتل کر کر یا تجھے معاف کر کے، لیکن وہ جو قتل ہو چکا ہے اس کے لیے تو حساب ہونا ہی چھونا باقی ہے. اب ان تین باتوں کو پیش کر کے علماء کرام دو اور مسئلوں کو پیش کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ پیش کیا 5 باتوں میں سے کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے. اب یہ ٹاپک سے یہ استدلال لیے کہ اب کوئی بھی گناہ ہو گیا سمجھو زندگی میں، پہلا کام اس میں یہ کرنا کہ توبہ خالص صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر لینا. ملک تو راضی ہو جا، بس دنیا کے لوگوں کی نظر میں گنہگار ہوں گا، میں خطاکار ہوں گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، خالص تیرے لیے توبہ کرتا ہوں، تیری نافرمانی ہوئی تو بخش دے. کا دوسرا معاملہ علماء نے یہ کہا کہ حد سے جو بڑھ گیا تھا، نافرمانی جو کر دیا تھا، اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہنا. پہلا خالص اللہ کے لیے توبہ ہونا، دوسرا مسلسل استغفار کرتے رہنا، جیسے آدم علیہ السلام اس دن بھی ڈر رہے ہیں. کا تیسرا معاملہ یہ جو گناہ کر دیا تھا، جس کے لیے سچی توبہ کی تھی، جس کے لیے استغفار کرتے جا رہا، اس گناہ کے راستے میں پھر کبھی پلٹ کر نہیں جانا. یہ خالص توبہ کے 3 باتیں ہیں. چوتھی چیز علماء نے کہی، بڑی اہم بڑی پیاری نصیحت علماء نے کی. چوتھی سے علماء نے کہی کہ شخص آیا ایک بہت بڑا عالم دین شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس، کہا میں نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، برا کام کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ گناہ ہونے کے بعد میں توبہ کروں گا، کیا میرے لیے توبہ کے لیے معاملہ ہے؟ اس لیے کہ اپنے پاس لوگ کچھ ایسے رہتے، معلوم ہے ارے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے بھائی، چلو اپن مجبوری میں کر لو. شخص آیا، میں جان بوجھ کر یہ گناہ کیا، کیا میرے لیے مغفرت ہے؟ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا تیرے لیے مغفرت کی گنجائش اس دن تک ہے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا. توبہ کر، استغفار کر. اور پھر کہا کہ سچی توبہ اور استغفار جیسے اس حدیث میں استدلال کیا گیا، 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نیت کرنے پر انسان کو مغفرت کے فرشتوں کے حوالے کر دیے، ویسے ہی انشاءاللہ تیرا بھی حال ہوگا کہ تو توبہ کر، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا تو پائے گا. چوتھا مسئلہ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یہ کہ زندگی میں یہ آدمی تو قتل کیا تھا لیکن ہم قتل نہیں کرتے، لیکن ہم کسی کی غیبت کر دیتے، کسی کی بے عزتی کر دیتے، کسی کا ہنسی مذاق کر دیتے، کسی کے گھر کے معاملات کو، برائیوں کو بستیوں میں اچھالتے پھرتے، کسی کے ڈھنڈورے مارتے پھرتے. تو علماء اکرام نے کہا ایسے لوگ آگاہ ہو جائیں، ایسے لوگ آگاہ ہو جائیں، اس لیے کہ جس آدمی پہ تم نے ظلم کیا تھا، جس آدمی کی بے عزتی کی تھی، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ استغفار تو اللہ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے ساتھ
صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے اور اس کی عزت کو نیلام کرے اور اس کو بے عزت کرے, اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے, ایسے شخص کو چاہیے کہ جس مسلمان بھائی کی تو نے بے عزتی کی, دنیا میں اپنی موت سے پہلے اس سے معافی مانگ لینا. اپنی موت سے پہلے اس سے معافی مانگ لینا. دنیا کے اندر ہی لوگوں کو کہہ دینا آئی ایم سوری. آج اپنا معاملہ ایسا ہے صاحب, سوری زبان سے کسی کو بول لینا بولے تو بہت بڑی عزت گر گئی آپ کی. ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, شادی طے ہوئی, کل صبح شادی ہے اور شادی سے ایک دن پہلے سانچک چل رہی, زبردست, سب خوش ہیں. 4 بجے رات تک شادی خانے میں ہلدی گلدی لگائے. اب جب پلٹ رہے ہیں گھروں کو تو دولہے والے دلہن والوں کو بولے بھائی آپ ہمارے کو کھانے کو نہیں پوچھے, دولہے والوں کو آپ عزت نہیں دیے. انہوں بولے بھائی اور کیا عزت دیں گے, عزت میں بات اتنی نکل گئی, دلہن کے بابا سانچک کے اختتام پہ اعلان کر دیے رشتہ ختم, کل شادی نہیں ہونے والی ہے. دوسرے دن آئے, دولہے والے بولے بھائی دیکھو ایک کام کرو, معافی چاہ لو, شادی کر لیتے. کہا جس کی تم بے عزتی کرو اپنی موت سے پہلے اس آدمی سے معافی مانگ لینا, معافی مانگ لینا اس سے. دنیا کے لوگوں سے معافی مانگنے کی دلیل اگر ان کے حق میں غلطی ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوا, ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کو زور سے جھڑکی دے دیے, زور سے غصہ کر دیے اور غصہ کر کے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد خیال آیا, صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے, ابو بکر صدیق کو کہ میں نے عمر کے ساتھ اچھا نہیں کیا. عمر کے گھر کے دستک دی, عمر بن خطاب نے دروازہ کھولا رضی اللہ عنہ, کہا عمر, بخاری شریف کے الفاظ ہے یغفرو, میرے بھائی مجھے معاف کر دے. عمر بن خطاب دروازہ منہ پہ بند کر دیے مگر معاف نہیں کرے. ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اپنا تہبند اٹھا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری شکایت کر دی کہ عمر بن خطاب کو میں نے اونچا کہہ دیا تھا, معافی مانگی تو انہیں معاف کرنے تیار نہیں. کچھ دیر کے بعد انہیں خطاب کو احساس ہوا وہ معافی مانگے تو میں معاف کر دینے والی بات تھی. احساس ہوا, گھر گئے. ابو بکر صدیق گھر پہ نہیں تھے, نکلے مسجد نبی کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. سوچ کے دیکھیے, آپ معافی مانگنے پر آدمی معاف نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہے. عمر بن خطاب آئے اور سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے, پلٹ گئے. پھر سلام کیا, پھر پلٹ گئے. پھر سلام کیا, پھر پلٹ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا دیجئے کہ آخر کیا وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں. کہا عمر آخر تم میرے دوست کو ستانا چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ اس نے تم کو غصہ کر دیا تھا لیکن تم سے معافی چالی, یغفرو کہہ دیا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا. دلوں کو دنیا میں صاف کر لینا, لوگوں سے معافی چالنا. علماء کرام میں اس حدیث کو 99 قتل کرنے والے آدمی کو دلیل لے کر کہا جو ظلم تم نے دنیا کے لوگوں پر کیا, قتل تو نہیں کیا, غیبت کر دی, چغلی کر دی, عزتوں کو چھالا, بے عزتی کر دی, بازار میں نیلام کر دیا, اسے معافی چاہ لو. اور کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معافی چاہ لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار کامانے والے نہ درہم کامانے والا ہے, معافی چاہ لو. جبکہ انگریزی ترجمے میں لکھا بیگ ٹو فارگیو ہم, بھیک مانگ لو اس سے, معاف کر دے میرے بھائی, قیامت میں اس کی پکڑ نہیں ہونا. کیا مثال ہے قرآن مجید میں وہ سورہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں لے جا کے کنویں میں پھینک دیے, کنویں سے نکالا, برس کے بعد فائنانس منسٹر بنے تو غلہ لینے کے لیے بھائی آتے تھے, بھائی پہچان گئے یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا. اللہ نے آج اس عزت اور مقام پہ یوسف کو پہنچا دیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے بھائیوں سے کہا جاؤ آج کے دن میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. معافی مانگ لینے میں بھی ہچکچانا نہیں, معافی کوئی مانگ رہا تو معاف کرنے میں بھی ہچکچانا نہیں.
اور کیا پیاری مثال ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 17 سال تک ستائے گئے, 17 سال تک صحابہ کا قتل کیا گیا, چاچا کا سینہ چیر دیا گیا, کلیجہ چبا کے پھینک دیا گیا, اسما بنت ابی بکر کو تماشا مارا گیا, سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ ڈالا گیا, احد میں صحابہ کی کانوں کو کاٹا گیا, ناکوں کو کاٹا گیا, انگلیوں کو کاٹا گیا. 17 سال کے بعد پلٹے یہی مکے کے لوگوں کی طرف جن کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے تو مشرکین مکہ اپنے ہتھیار ڈال دیے جن ہتھیاروں سے قتل کیے تھے. کعبہ آج ہمارے میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے تم سے. اس چوکھٹ پہ خیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, قریش کے لوگوں, میرے رشتہ داروں کے قاتلوں, مسلمان کے قاتلوں, تم کیا سمجھتے ہو کہ آج مکہ فتح ہو گیا, تم ہمارے قبضے میں, آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. 17 سال کی دشمنی کے بعد بھی جو اخلاق کریمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے لوگ جانتے تھے, کہا ایک جٹ ہو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو جب سے دیکھا تم بڑے رحم دل ہو, تم بڑے شفیق بھائی ہو, تم جو کرو گے اچھا فیصلہ کرو گے, ہم کو آج بھی تم سے ہی امید ہے. سبحان اللہ. ٹکڑے کر دیے مسلمانوں کے, لیکن پھر بھی وہی امید ہے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے, اے قریش کی جماعت, آج میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا. دنیا میں عزیزان ملت قتل کرنے والے کی مغفرت ہے, تو قتل کرنے والا جس کو قتل کیا اس کا معاملہ بھی اٹکے ہوا ہے. لہذا جس کی بے عزتی کی ہے اس سے یہی معاملہ چکتا کر لو, جس سے قرضے لے کے پھرا دیے اس سے یہی معاملہ چکتا کر لو, ورنہ جیسا مقتول قاتل کو پکڑنے والا ہے ویسے یہ شخص بھی پکڑ سکتا اس دن قیامت کے. تو عزیزان ملت, یہ مختصر سی جو سو باتیں اس حدیث میں ملتی ہیں, اس کے علماء کرام میں تشریح کی کہ یہی کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ گناہ کو نہ بھولا جائے, استغفار خالص اللہ کے لیے کی جائے, استغفار مسلسل کیا جائے, گناہ کو نہ بھولیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو چکا ان سے دنیا میں معافی مانگ لو یا ان کا حق ادا کر دو, قرضے ہیں تو قرضے بھی ادا کر دو. اس طرح عزیزان ملت یہ مختصر سی بات کے ساتھ آج کا درس حدیث ہی اختتام کو پہنچتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.